الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سید الساجدین وزین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ومنا سید الشہداء ومنا الطیار ومنا المہدی آل محمد صلوات. عزیزان گرامی، رب کائنات ہم سب کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا ہو. برادر مکرم سرکار علامہ محمد عباس قمی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. آج پھر ابھی طبیعت کی ناساز ہے، وہ تشریف نہیں لا سکے. انشاءاللہ کل وہ ضرور تشریف لائیں گے. اس سے دعا کی درخواست ہے. ادارہ منہاج الحسین کے شعبہ آزاد علی کے فعال رکن ڈاکٹر عامر علی صاحب آج ان کو قلب کا عرضہ ہوا دل کا، ابھی ان کو 2 سٹینڈ وغیرہ پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس وقت بھی وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. مالک کائنات ہمارے کربلا کے صدقہ میں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی مومن و مومنات مریض ہیں مالک ان کو صحت کلی عطا فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تاجیل فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرما. سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. نعرہ تکبیر. سب مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. بلند آواز سے صلوات پڑھیں.
کل میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبہ کے چند جملے عرض کیے تھے، آج بھی وہی عرض کیے ہیں۔ اور کل یہ عرض کیا تھا کہ امام اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا نمائندہ الہی ہوتا ہے۔ شیعہ امامیہ کے عقیدہ کے مطابق نبی کے لیے اور نبوت کے لیے بھی عصمت شرط ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزدگی اور چناؤ شرط ہے۔ اسی طرح سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جو سلسلہ امامت ہے اور اس سلسلہ امامت میں یہ تاجدار ہیں، ان کے لیے بھی شیعہ عقیدہ کے مطابق معصوم ہونا شرط ہے اور اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہونا بھی شرط ہے۔ اور یہ واضح کرتا چلوں، یہ کوئی آپس میں متضاد یا منافات کا پہلو نہیں ہے کہ نبی معصوم ہو اور امام غیر معصوم ہو۔ نبوت ایک الگ منصب ہے، امامت ایک الگ منصب ہے۔ عام طور پر کچھ مہربان بڑے شوق سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فلاں صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا۔ بڑی شان شوق سے بیان فرماتے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جس علی کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہارون نبی ہے اور میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ اگر یہ بات کہنا ہی تھی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر علی کے بارے میں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں رسول اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون ہے اور ہارون جو ہے وہ نبی ہے، میرے بعد علی ہے، علی ہارون کی نسبت رکھتا ہے، ہارون کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ جی تو جب اتنا واضح کہہ دیا گیا تو اگر یہ حدیث آپ نے بنا ہی لی ہے اور اس کا مصداق بنا ہی لیا ہے تو رسول اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو کون شیعہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوگا؟ نہیں، ہم کہتے ہیں سلسلہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل عقیدہ امامت ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت جو اور خلافت جو ہے یہ ختم نبوت پہ مہر ہے، سچ شرط ہے۔ جی تو لذا اس قسم کی باتیں بنا لی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس بات کو اور بھی آگے لے کے چلیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جانشین جو ہیں ان سے نسبت ہے تو وہ خلفاء کہلاتے ہیں، وہ انہی کے ہمارے ساتھ نسبت ہمارے امام ہیں۔ جی اور جب آپ رسول اللہ کے بعد ان کے خلیفہ کو چننا چاہتے تو چناؤ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جی اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اتنی عظیم شخصیت موجود ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جی چناؤ کی ضرورت نہیں تو اسی کو نبی بنا دیتے، اسی کو خلیفہ بنا دیتے جس میں نبی والی شرائط پائی جاتی ہے۔ جی جس کا مطلب خود ہی نفی کر رہی ہے کہ وہ والی شرائط نہیں ہے تو پھر چناؤ کی طرف جا رہے ہو۔ تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، یہ شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ ولایت ہو، ولایت تو خیر اختیارات کا پہلو ہے، خلافت جو ہے اور امامت جو ہے خدا کے عہدے ہیں، اور امام اور خلیفہ نبی کی طرح
تخت و تاج کا محتاج نہیں ہوتا. تخت ہو تب بھی علی جو ہے وہ ولی ہے، تخت نہ ہو علی تب بھی ولی ہے. علی کو کوئی علی مانے تب بھی وہ علی ہے، علی کو کوئی علی نہ مانے تب بھی وہ سب سے علی ہے. علی ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. ان چیزوں کو تو وہ ڈھونڈتا ہے جسے اور کوئی سہارا نہیں ملتا. تو عزیزان گرامی، تو شیعہ امامیہ کے نزدیک عقیدہ امامت جو ہے یہ واجبات میں سے ہے. اس عقیدے کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. انسان شیعہ نہیں بن سکتا. اور یہ طے ہو گیا کہ جو امام ہیں وہ رسول اللہ نے معین بھی فرما دیے ہیں. اصل تعین اللہ کی طرف سے ہے. رسول اللہ نے ان کا اعلان کیا ہے. جی اعلان کر دیا کہ نام بھی بتا دیے کہ میرے بعد فلاں فلاں ہوگا. علی سے لے کر مہدی تک سب کے نام لے کے بتا دیے. ٹھیک، نام بتانے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ان کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے. اور جو خلیفہ ہوتا ہے، جس کا وہ جانشین ہوتا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داریوں کا وہ وارث ہوتا ہے. اگر اس میں وہ خوبیاں نہیں ہے تو وارث نہیں ہو سکتا. بہت سے آپ آئے روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جناب فلاں، مثال کے طور پر لاہور کے ڈی سی کی سیٹ خالی ہو گئی ہے، ڈی سی صاحب استعفیٰ دے دیا، ڈی سی صاحب چلے گئے ہیں. ڈی سی کی جگہ پہ وہی آئے گا نا جس میں ڈی سی والی کوالٹی پائی جاتی ہے. اور وہ خوبیاں پہلے سے لے کر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ جب کرسی پہ بیٹھ جائے گا تب اس میں پھر وہ یہ نہیں کہے گا میں ڈی سی تو بن کے آ گیا ہوں، لگ رہا ہے کہیں غلطی کرنا لگو تو مجھے بتا دینا. اگر تم نے غلطی کرنی ہے تم آئے کیوں اس مسلط پر؟ تم تو غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تاکہ تیرے ہوتے ہوئے کوئی غلطی نہ کر سکے. تو میرے بھائیوں، بہرحال تاریخ کے المیے ہیں. آج پھر ان کو بہت زور و شور سے ہوا دی جا رہی ہے. تعصب کی ہے کہ ہم نے پہن لی ہیں. عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، نہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے افراد لیتے ہیں، اور نہ ہی بے اختیار و بااختیار جو ہے اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو ہمیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی، ایک انسان کی حیثیت سے بھی آزادی اور اختیار ہے کہ ہم ان ائمہ معصومین کو اپنے ایمان کا، اسلام کا، یقین کا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن سمجھتے ہوئے امام مانیں، نجات دہندہ مانیں. اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں نہ دین مکمل ہوتا ہے، نہ شریعت مکمل ہوتی ہے، نہ احکام مکمل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو امام ہیں چن کے بتا دیے گئے ہیں. اگر اس میں سلسلہ نسب کا دخل عمل ہوتا یا چھوٹے بڑے کا دخل عمل ہوتا تو مولا عباس بھی تو مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جی وہ تو امام نہیں ہے. یہ دونوں بھائی امام ہیں. امام حسین علیہ السلام کے اور بھی بیٹے ہیں. صرف امام سجاد امام ہے اور کوئی امام نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور بھی بیٹے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہیں. لوگوں نے اسماعیل کو امام مان لیا. آج تک مشکوک ہے کہ اسماعیلی جو ہے وہ شیعہ ہے یا نہیں ہے. اپنے طور پر اقتدار میں بھی رہے، بڑا چہچہات بھی رہا، لیکن یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں سے دور نہیں کر سکے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل، جس کو انہوں نے اپنے طور پر امام بنایا تھا، وہ امام ہے یا نہیں. لیکن اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کسی شیعہ کو ڈاؤٹ نہیں ہے. تو لہذا یاد رکھیے زمین گرامی، یہاں کسی امام کی اولاد ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ سلسلہ نسب سب کا امام، امام در امام، امام ابن امام، امام ابن امام ہے، لیکن ہر امام کا ہر بیٹا امام نہیں ہے. وہی امام بنا ہے جس کو اللہ نے چنا اور جس کو رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا. محمد و آل محمد صلوات. پھر یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ امام وقت کا سب سے
بہترین نباز ہوتا ہے جو حالات و واقعات کو دیکھ کر سب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان حالات میں دین کا دفاع کس طرح ممکن ہے۔ ہر ایک کے زمانے کے تقاضے مختلف ہیں۔ پوچھا گیا کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ پر امام حسین علیہ السلام ہوتے اور امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر امام حسن علیہ السلام ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ دین کو بچانے کے لیے مسالت کی ضرورت تھی، ایک معاہدے کی ضرورت تھی، حسین بھی معاہدہ کر کے دین بچاتے، اور امام حسین علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس وقت تک فریق ثانی معاہدہ کی تمام شکوں کو پامال کر چکا تھا، ایک ایک شکل کی خلاف ورزی کر چکا تھا، معاہدہ اپنا وجود ختم کر چکا تھا۔ اب دین کی بقا جو ہے وہ تلوار کے ساتھ ممکن تھی، تو حسن تلوار لے کے میدان میں آیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک امام جو ہے اور اس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ ان کا زمانہ درس و تدریس کا زمانہ تھا، علوم الہی پڑھائے جا رہے تھے، دنیا کے علوم امام بتا رہے تھے، ارض و سما کے علوم لوگوں کو پیش کر رہے تھے۔ تو دن رات جو شخص پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھا، کسی کے دل میں گزری یہ بندہ ہے تو امام، لیکن ان کے آبار دار تو بڑے جنگجو تھے، بڑی تلواریں چلاتے تھے، بڑے مجاہد تھے، اور یہ ہر وقت کتابوں میں لگا رہتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اے فرزند رسول، کیا آپ بھی کو تیر تلوار چلانا جانتے ہیں یا نہیں؟ تو امام مسکرائے، قریب ایک نوجوان تیر کمان لیے کھڑا تھا، اس سے کہا مجھے دکھائیے، کہا نشانہ رکھو۔ آپ نے ایک تیر چلایا، نشانے پہ بیٹھا، دوسرا تیر اس تیر کی پشت میں، تیسرا اس کی پشت میں، چوتھا اس کی پشت میں، پانچواں چوتھی کی پشت میں۔ جب اس نے دیکھا نا پے در پے ہر تیر دوسرے تیر کی پشت میں پیوست ہو رہا ہے، تو ہاتھ باندھ کے گردوں میں گر کے کہتا ہے مولا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے تیر انداز ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سنو، ہر امام نے اللہ نے وہ خوبیاں بدرجہ تمام پیدا کی ہیں جو کسی بھی امام کے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ہمارے مقابلے میں تلوار لے کر آئے، یہ ان کی بزدلی ہے، ہماری شجاعت کا پہلو نہیں ہے۔ تو کربلا میں تلوار آزما چکے، کربلا کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ہمارے مقابلے میں تلوار لے کر آئے، زہر کا سہارا لیتے رہے، دھوکے کا سہارا لیتے رہے۔ تو یہی صورت ہے عزیزان گرامی امام سجاد علیہ السلام کی۔ امام سجاد علیہ السلام کے جو زہری حالات ہیں، یقیناً مسلم کی آج انسان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ خود اس سجاد کے بارے میں سوچو، انہوں نے حالات کا کیسے مقابلہ کیا ہوگا۔ ان کے سامنے بیک وقت کئی ذمہ داریاں تھیں، دین بچانا اپنی جگہ پر تھا، ناموس کی حفاظت اپنی جگہ پر تھی، لٹے ہوئے قافلے کو سنبھال کے لے کے چلنا یہ الگ سے بات تھی۔ اور شاید اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی بہن شریکۃ الحسین کو یہ ذمہ داریاں سونپ دی تھی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور امام سجاد نے بھی اپنی اس پھوپھی کو شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیموں کے سامنے کہہ دیا تھا انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی جان تم ترجمان امامت ہو، محافظ امام، محافظہ امام و امامت ہو، جو تم کہتی جاؤ گی سجاد اس کی تائید و تصدیق کرتا جائے گا۔ پگرنہ امام موجود تھے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار بھی کوئی معمولی کردار نہیں ہے، اور اگر جناب زینب کے کردار کو دیکھو، آج بھی خیمہ گاہ پہ یہ جملہ آج کل خاص طور پر لکھا ہوتا ہے السلام علیکم یا جبل صبر، اے صبر کی پہاڑ بی بی آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ یقیناً اس لیے ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ شام غریبہ سے لے کر جب قیدیں آزاد ہوئی اس دن تک اور پھر مدینہ پہنچنے تک زینب کو کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ روتی ہوگی زینب، یقیناً روتی ہوگی، لیکن روتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، چھپ کے روتی۔ کیوں؟
فرمایا اس لیے کہ بیوی سمجھتی تھی کہ ان بیویوں کے قافلے اور بچوں کے قافلے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہو چکی ہے، اگر میں گریہ کروں گی تو مجھے روتا دیکھ کر بیویاں روئیں گی، بیویاں روئیں گی تو چھوٹے چھوٹے بچے روئیں گے، بچے روئیں گے تو اس قافلے کو سنبھال کے کون لے کے جائے گا؟ اس لیے اپنے اوپر پورا ضبط رکھا، گریہ کیا بھی صحیح تو چھپ کے کیا تاکہ سامنے بیویوں کے حوصلے پست نہ ہوں، لیکن کہا کہ جب یہ اعلان ہوا کہ سجاد تمہاری قیدیں آزاد ہو گئی ہیں، تو مولا سجاد نے یہ کہا تھا کہ اس کا اختیار میری پھوپھی زینب کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ کہا جانا چاہتے چلے جاؤ، کہ میری پھوپھی فیصلہ کرے گی۔ اب امام معصوم اپنی پھوپھی کی خدمت میں آتے ہیں، یزید نے یہ کہا ہے قیدیں ختم ہو گئی، کربلا جانا چاہو کربلا جاؤ، مدینہ جانا چاہو مدینہ جاؤ۔ تو زینب نے یہ کہا تھا بیٹا سجاد ان سے کہہ دو نہ ہم کربلا جائیں گے نہ ہم مدینہ جائیں گے جب تک ہم یہاں اپنے بھائی مظلوم کی عزاداری نہیں کر لیں گے۔ ہمیں مکان دیا جائے، اس میں کالے پردے آویزہ کیا جائے، ہمیں اپنے مقتولوں کو رونے دیا جائے، گریہ کرنے دیا جائے۔ جب یہ اجازت ملی تو کہتے ہیں کہ پہلا موقع تھا کہ جب زینب کچھ کھل کے روئی اور جی بھر کے اپنے بھائی کا گریہ کیا۔ اور دوبارہ پھر جب مدینہ پہنچی نانا کی قبر پہ، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب کسی چھوٹے بچے پہ ظلم ہو برداشت تو کر لے گا، لیکن جو ہی اسے بھی اپنا بزرگ نظر آئے گا نا پھر ٹوٹ ٹوٹ کے روئے گا۔ یہی ہوا کہ جب زینب کو نانا کا روضہ نظر آیا نا، اتنا روئی زینب، اتنا روئی زینب، اتنا روئی کہ یہاں تک کہہ دیا نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو تمہیں اپنے پشت سے کرتا اتار کے دکھاتی کہ ظالموں نے مجھ پر کتنے ظلم کیے تھے۔ ایسا نگرانی امام سجاد علیہ السلام، نام علی ہے، حسین کو اپنے بابا علی اور اپنی ماں زہرا سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام زہرا رکھا۔ کسی نے کہہ بھی دیا کہ آپ نے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا مجھے اپنے بابا علی سے اتنی محبت ہے، اگر خدا مجھے 100 بیٹا بھی عطا کرے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں۔ علی زین العابدین تھا، علی اکبر تھا، علی اصغر تھا۔ علی زین العابدین علی نام ہے، زین العابدین مخصوص یہ صفت ہے یا خوبی ہے امام سجاد علیہ السلام۔ ویسے تو ہر امام زین العابدین سارے عبادت گزاروں کی زینت ہیں، لیکن کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو ایک کے نام کے ساتھ مختص ہو کے رہ گئی ہیں۔ علی بھی زین العابدین ہے، حسن بھی زین العابدین ہے، حسین بھی زین العابدین، ہر امام زین العابدین ہے، اس لیے کہ امام زمانہ سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس امام سے زیادہ عبادت گزار، زیادہ سجدے کرنے والی، لیکن بعض کی خوبیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ زین العابدین اس وجہ سے زین العابدین کہلائے کہ شام غریبہ سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک اتنے مسائب کی انسان سوچ کے جس کا جگر پھٹ سے برداشت نہیں کر سکتا، سجاد نے صبر و شکر سے ان کو برداشت کیا، اور جب کوئی مصیبت ٹلتی تو فوراً سجدے میں چلے جاتے، خدا کا شکر بجا لاتے۔ کڑیوں پیڑیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے سجاد نے جگہ جگہ سجدے اس طرح کیے جہاں کوئی عام انسان سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس حالت میں عبادت اس طرح کی کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ ہاتف غیب سے یہ آواز آئی، انت زین العابدین، انت سید الساجدین۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو عبادت گزاروں کی زینت ہے، تو سجدہ کرنے والوں کا سید السلام۔ ایسا نگرانی منزل پہ منزل سجاد جو ہیں کربلا کے بعد دین کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو پھوپھیوں کو سنبھالنا تھا، ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ کس طرح سنبھالا؟ اگر شام غریبہ کے ایک منظر کو ذہن میں لے کے آؤ تو پھر پتا چلے گا کہ سجاد کی کتنی سخت ذمہ داریاں تھیں۔
پھر دوسرا منظر آتا ہے کہ جب مقتل میں شہداء کے لاشوں پر جاتے اور وہاں سے بیویوں کو زندہ بچا کے نکالتے ہیں، یہ سجاد کی وہ معصومانہ تدبیریں تھیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد بچوں کو، عورتوں کو حوصلہ دیا، سہارا دیا اور انہیں مقتل سے زندہ نکال لائے، وگرنہ اپنے پیاروں کی لاشیں جس حالت میں تھی وہ دیکھ کر کوئی بیوی زندہ نہ رہتی۔ ان بیویوں کی زندگی کا خیال رکھنا اور ان بچوں کو بچا کے لانا یہ سجاد کی وہ معصومانہ تدبیریں تھیں اور وہ قائدانہ اور امامانہ ذمہ داریاں تھیں جس کو آپ نے پورا کرتے ہوئے اس قافلے کو سنبھالا، پھر دشمن کے تانوں کو سہا۔ لیکن کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی تحریک اور اپنے مشن کو نقصان نہیں پہنچنے دیا، اس میں کمپرومائز نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سارا دن خطبے دینا اور اپنے نانا کے دین کا تعارف کروانا اصل مقصد کو سامنے رکھنا تھا، دشمن کی آنکھوں سے پردہ ہٹانا تھا۔ کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ جہالت کی حالت تو یہ ہے، تعصب کا اندھا پن یہ ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، 2-4 دن سے ہمارے علماء ذاکرین معزین کے خلاف دھڑا دھڑا FIR کٹ جا رہی ہے۔ وہ مضمون بنا ہوا ہے، اسی کو ٹھکا ٹھک کمپوز کیا، نام جگہ تبدیل کی، لو بھی اس پہ بھی FIR، اس پہ بھی FIR۔ ہاں جی، یہ دشمنی آل محمد میں حسین اتنے اندھے ہو چکے ہیں، یہ لکھنے والے بھی، کہ شرم نہیں آتی ان کو ہم کہہ کر کیا رہے ہیں۔ کل وہاں فاضل پور ہے، تحصیل ضلع راجن پور میں کوئی تحصیل ہے، وہاں FIR کاٹی جا رہی ہے۔ کسی نے عمر ابن سعد پہ لعنت کی ہے، اب اس کے خلاف پرچہ درج کرایا جا رہا ہے کہ یہ سید ملعون، سید مزمل ملعون، سید تو ہو گیا ملعون جی، رسول اللہ کا بیٹا تو ہو گیا ملعون، علی بطول کا بیٹا تو ہو گیا ملعون مسلمانوں کی نگاہوں میں، اور وہ عمر ابن سعد جس نے کربلا میں سب سے پہلا تیر چلایا تھا اور کہا تھا گواہ رہنا میں امام حسین پہ سب سے پہلا تیر چلا رہا ہوں، وہ رضی اللہ ہو گیا اور اس کی توہین ہو گئی۔